ویلاگ سے پہلے بھائی لوگ تیار ہو گئے، شیشے میں خود کو سنوارا اور اپنے کامریڈ دوستوں کے ساتھ ریلی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ویلاگ انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو تقریباً 20 سال سے امریکی جیل میں ہیں، ابھی تک حکومت نے کچھ ایسے اقدامات بھی نہیں کیے کہ ان کی رہائی ممکن ہو سکیں، لیکن ابھی 2-3 دن ہو گئی کہ اس معاملے کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بہت ٹرینڈز بن رہی ہے، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، بہت جگہوں پر اس مسئلے کو اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ابھی تک امریکہ میں ہیں اور عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نکلے، باہر نکلے، چوراہوں میں نکلے، چوکوں میں نکلیں، کالج یونیورسٹیوں میں نکلیں، تاکہ اس مسئلے کو حکومت سن لیں اور اس کے لیے عملی اقدامات کریں، امریکہ کے ساتھ بائیلیٹرل ٹاکس کریں، جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب یا جتنے بھی پارلیمنٹرینز وغیرہ ہیں، تاکہ ان سے یہ مسئلہ حل ہو سکیں۔ اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے آج اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے، تاکہ وہ اس میڈیا کے ذریعے، فیس بک، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اس مسئلے کو آگے لے کے آئیں اور عوام کو بیدار کرے کہ آپ جدوجہد تیز کریں، تاکہ قوم کی بیٹی جو تقریباً 20 سال سے امریکی جیل میں ہے اس کی رہائی ممکن ہو سکے۔ کنڈی بھائی راسرا روان دے دغه احتجاج دپاره او کامریڈ میں پہلے مرتبہ شکم نے احتجاج دپاره روان کرے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا دوست اور کلاس فیلو عثمان احمد کنڈی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ اس ریلی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ جو ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے اس کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ میں نے جانا ہے، شرکت کرنی ہے، اور شرکت اس لیے کرنی ہے کیونکہ جہاں پر بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہو رہا ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، تو اس کے خلاف پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو آواز اٹھانی چاہیے، اور آج ہم وہ جمعے کا دن ہے تو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز کے بعد ہم جائیں گے، ریلی میں شرکت کریں گے۔ پتہ نہیں مسجد میں ہمیں اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی نماز کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ نماز کے بعد ناظم صاحب نے لوگوں کو ریلی میں شرکت کی دعوت دی۔ اور یوں چھٹی کے دن بھی بہت سے اسٹوڈنٹس نے دھرنے میں شرکت کی اور اس ریلی کو کامیاب بنایا۔ ریلی کا آغاز باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن پاک سے کیا اور اسامہ بھائی نے تلاوت قرآن پاک کے بعد برادر عدیل بھائی نے شرکاء سے خطاب کیا اور لوگوں کو عافیہ صدیقی کے بارے میں جدوجہد تیز کرنے کی تلقین کی اور ان سے گزارش کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عافیہ صدیقی کون ہے۔ عافیہ صدیقی جو کہ MIT سے گریجویٹ ہے، وہاں سے BS کر چکے ہیں، جو کہ امریکہ کا ایک مشہور اور ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے علاوہ وہ نیورو سائنس میں PhD کر چکے ہیں وہاں سے، لیکن جب وہاں سے کوئی گریجویٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں اس کو سلام دی جاتی ہے، لیکن عافیہ صدیقی سے کامیاب ریلی کے بعد ناظم محترم برادر عدیل نے دعا کر رہی ہیں۔ ریلی کے بعد میڈیا پرسنز نے ناظم محترم سے انٹرویوز لیے۔ میڈیا پرسنز کے بعد ہمارے ذہن میں جو کویشچنز آ رہے تھے ہم نے بھی ناظم صاحب سے پوچھے۔ پہلے ان سے ان کا تعارف پوچھا، پھر اس کے بعد موجودہ حکومت جو کہ پارٹیوں کے توڑنے اور جوڑنے میں مصروف ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم کس طرح اس مسئلے کو حکومت کے سامنے لا سکتے ہیں۔ عدیل بھائی سے میرا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کالج میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جو طلباء کے لیے ہوتے ہیں، تو اس پہ سارے فیڈریشنز ایک ہی موقف کیوں نہیں رکھتے ہیں، وہ اکٹھے احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں۔ 9/11 کا واقعہ جو بیشتر جنرلز میں موجود ہیں کہ یہ انسانی سوچ بھی نہیں مانتا
کہ کس طرح القاعدہ جو کہ ایک چھوٹا گروپ ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہتھیار بھی نہیں، وہ 9/11 کا واقعہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے کچھ صحافی کیوں اس واقعے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور امریکہ والے موقف کا ساتھ دیتے ہیں؟ عدیل بھائی سے میرا آخری کویشچن یہ تھا کہ طلباء کی سیاست کے بارے میں ان کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ناظم صاحب نے انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اور لاجیکل بیسس پر دے دیے، لیکن چونکہ میرے پاس مائک نہیں تھا اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈز بہت زیادہ تھیں جو ڈسٹربنس پیدا کر رہے تھے، تو اسی لیے میں نے ان کو یہاں پر رکھنا مناسب نہ سمجھا، اور یوں ہماری ریلی ختم ہو گئی اور ہم اپنے ہاسٹل کی طرف چل دیے۔ کہ میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کویشچنز بھی اٹھا رہے ہیں کہ مشتاق احمد صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہ BK میں جتنے باقی مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے کی وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا موضوع ہے، کیا موقف آپ اس پہ اختیار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، لوگ تو بالکل سوال اٹھاتے ہیں اس حوالے سے کہ جو مشتاق صاحب ہے وہ صرف عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور باقی جو پشتون ہے یا بلوچ ہے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے۔ تو اس کے لیے میں ان لوگوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو مشتاق صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر بھی جتنے BK میں سوات یا بجاوڑ ان علاقوں میں جتنے بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے یا جو بھی جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کی آواز سنتے ہیں اور ان کی آواز ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ دو تین دن پہلے کراچی کے اندر جو 2 ربانی بردرز تھے اور پراشا بردرز تھے ان کی بھی رہائی ممکن ہو سکی تھی، مشتاق احمد صاحب نے کرائی تھی بالکل۔ جو اور دوسری بات بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ریسنٹلی مولانا ہدایت الرحمان جب وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا تھا، اس کو وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے ریلیز وغیرہ میں۔ اور تیسری بات یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مشتاق صاحب عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، امریکی جیل میں جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کے لیے جو مشتاق صاحب ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لڑکے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، فیلوز ہوتے ہیں، جونیئرز ہوتے ہیں یا سینئرز ہوتے ہیں، ان کو اس طرح احتجاجات میں یا اس طرح جو سیاست وغیرہ ہے اس میں انوالو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر ایک اس طرح کی چیز شروع ہے کہ ہم صرف زندہ آباد یا مرد آباد کی طرف جاتے ہیں اور ایک جو جس شخص کو ہم شخصیت پرست بن جاتے ہیں ہم لوگ، تو جس شخص کو ہم نے چن لیا کہ ہم اسی کی پرستش میں رہیں گے تو پھر اس کے خلاف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک تو جو برداشت ہے، ٹالرنس لیول ہے، وہ ایک تو ہائی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا اگر ہمیں شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو شخص بھی ظلم، ناانصافی، جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ عثمان بھائی جو نیوز پیپرز، نیوز اور دوسرے جنرلز آرٹیکلز بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، تو بہت سے کویشچنز ہم نے ان سے بھی کیے تاکہ ان کی اسٹڈی سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ واپس جاتے ہی ہمارا گزر ICI اکیڈمی سے ہوا، جہاں پر پاکستان کے بلے باز فخر زمان لڑکوں کو پریکٹس کروا رہے تھے، اور یوں ہمارا ولاگ یہی ختم ہوتا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور